تحریری، عملی اور جسمانی ٹیسٹوں کے دوران 100% شفافیت اور ایمانداری اور غیر جانبداری کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا۔ آپ بھرپور یقین رکھیں کہ اے ایس ایف کا بھرتی نظام انتہائی شفاف ہے اور حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ بہتر سے بہتر امیدوار کا انتخاب عمل میں لایا جا سکے۔ تمام مراحل پر شفافیت کو بروئے کار لایا جائے گا۔ اصل شناختی کارڈ اور دیگر شناختی دستاویزات ہمراہ رکھیں۔ اے ایس ایف کا عملہ آپ کی معاونت کے لیے ہے، تلاشی اور چیکنگ آپ کے لیے ہے، بلکہ سب کے لیے مفید ہے، تاکہ کسی غیر قانونی اور ناقابل تلافی نقصان سے بچا جا سکے اور امتحان کے عمل کو انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کیا جا سکے۔ آپ سے نظم و ضبط اور تعاون کی امید ہے۔ اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا غیر قانونی مواد لے کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، کسی دوسرے سے بات چیت کرنا یا کسی کو کاغذ دینا یا اس سے لینا کاغذ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کی کسی بھی صورتحال میں آپ کا پیپر فوراً مسترد کر دیا جائے گا۔ کسی بھی قسم کا موبائل فون یا کیلکولیٹر ساتھ لے کے آنے سے آپ کا پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔ اس امر کو یقینی بنائیں کہ آپ واش روم یا رفع حاجت سے فارغ ہو کر امتحانی مرکز میں داخل ہوں۔ امتحانی مرکز میں داخلے کے بعد ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ صرف کالی یا نیلی سیاہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچی پنسل یا دیگر رنگ کی روشنائی سیاہی کا استعمال غلط ہوگا اور آپ کو 0 نمبر دیا جائے گا۔ حفاظتی نقطہ نظر سے تلاشی کے علاوہ آپ کی تلاشی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ قسم کی غیر قانونی مدد سے منع کیا گیا ہے، ان سے کسی قسم کی معاونت کی درخواست نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے اور نگران دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تمام امیدواروں پر لازم ہے کہ وہ امتحانی مرکز میں داخلے سے لے کر مرکز چھوڑنے تک امتحانی قوانین و ضوابط اور امتحانی ہدایات کا احترام کریں۔ ایسا نہ کرنے پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کسی قسم کا غلط رویہ نہ استعمال کریں۔ دوسرے ساتھی کی نقل کرنے کی کوشش پر آپ کا پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔ غیر قانونی مدد معاونت کی طلبی پر آپ کا پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔ کسی دوسرے امیدوار کی جگہ امتحان دینے پر آپ پہ قانونی کارروائی بروئے کار لائی جا سکتی ہے۔ کسی گروپنگ یا ہلا گلا کی کوشش مت کریں، ورنہ آپ پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ غیر قانونی مواد کی موجودگی کی صورت میں بھی آپ پہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے بارے میں اہم معلومات۔ 1970 میں پاکستان نے سول ایوی ایشن کے حوالے سے تمام عالمی کنونشن پر دستخط کیے تھے۔ پاکستان میں قائم کی گئی اے ایس ایف کو 1976 میں منسٹری آف ڈیفینس یعنی وزارت دفاع کے ماتحت کیا گیا۔ اے ایس ایف کے ذمہ پاکستان کے تمام ہوائی اڈوں کی ذمہ داری۔ مقاصد اس کے کیا ہیں؟ ہوائی سفر کرنے والے مسافروں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا، دہشت گردی اور ہائی جیکر سے بچانا، سول ایوی ایشن کے تنصیبات کا تحفظ۔ طریقہ کار کیا ہے ان کا عمل کرنے کا؟ اے ایس ایف ایکٹ 1975 کے دفعات کے مطابق اے ایس ایف کا درج ذیل طریقہ کار ہے۔ غیر قانونی مداخلت سے ہوائی اڈوں، ایئر ڈرومز اور سول ایوی ایشن کے تنصیبات کو اپنی حدود میں تحفظ دینا۔ ہوائی اڈوں اور ایئر ڈرومز کی حدود میں تمام اسٹرکچر، میٹیریل اور سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں کے تنصیبات کا تحفظ کرنا۔ ہوائی اڈوں کے حدود کے اندر ہوائی جہازوں، مسافروں اور کارگو اور ڈاک کی حفاظت کرنا۔ ہوائی اڈوں اور ایئر ڈروم کی حدود میں قانون کے تحت پالیسی کی مدد سے ضوابط کی پابندی کرنا۔ اختیارات کیا ہیں ان کے؟ اے ایس ایف کے قانونی اختیارات یعنی لیگل پاور درج ذیل ہیں۔ کسی ایسے شخص جسے ہوائی اڈے، سول ایوی ایشن کی تنصیبات وغیرہ کو خطرہ لاحق ہو یا خطرے کا اندیشہ ہو تو بغیر کسی وارنٹ کے تلاشی یا گرفتار کر سکنا۔ سول ایوی ایشن کی حدود کے اندر آفیسر انچارج کو پولیس ایکٹ 1861 اور کوڈ آف کرمنل 1898 کے تحت اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی تنظیم درج ذیل طریقہ کار کے تحت ہے۔ فورس کمانڈر اے ایس ایف کا سربراہ ہوتا ہے۔ اے ایس ایف کا ہیڈ کوارٹر کراچی ایئرپورٹ کراچی میں واقع ہے۔ فورس کمانڈر کے تحت 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں: ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور تیسرا ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس۔ فورس کمانڈر کے ماتحت جیسا کہ فورس کمانڈر کے تحت درج ذیل 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بطور سیکریٹری اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل۔ ٹریننگ اسکول اے ایس ایف کے عملے کو تربیت دینے کے لیے 1982 میں کراچی میں اے ایس ایف ٹریننگ اسکول
ہے جہاں تمام رینکس کے عملے کو تربیت دی جاتی ہے۔ ایئر گارڈز کمپنی اگرچہ 100% تحفظ کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا، تاہم ایئر گارڈز فضائی تحفظ کے لیے ہر ممکن مدد دینے کے لیے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اے ایس ایف میں یہ ایلیٹ فورس ایئر گارڈز کی صورت میں اعلیٰ تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن (ICAO) کے تمام قواعد و ضوابط اور حکومتی قانون و قاعدے پر عمل درآمد کرتی ہے۔ ایئرپورٹ کا حفاظتی نظام تحفظ کے لیے ایئرپورٹ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سیکیورٹی آف کار پارک اور پبلک ایریا۔ نمبر 2، پبلک ایریا۔ نمبر 3، سیکیورٹی آف ٹرمینل بلڈنگ۔ نمبر 4، ایپرون، پختہ جگہ جہاں جہازوں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پیرامیٹر۔ چیکنگ کا طریقہ کار: سفری کاغذات پیش کرنا، ایئرپورٹ انٹری پاس، سامان کی چھان بین چیک کرنا وغیرہ، جسمانی تلاشی لینا کہ کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں ہے، جہاز کا تحفظ جہاں جہاز کھڑا ہو اور دیگر حدود پر پیرامیٹرز کا تحفظ، ٹرمینل بلڈنگز کا علاقہ وغیرہ، اور کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن۔ موبائل پیٹرولنگ بھی اے ایس ایف کے ہی زیر ہوتی ہے۔